زنجانی صاحب، آپ نے ابھی ہاتھ میں کچھ پتھر بھی پہنے ہوئے ہیں. جی یہ پتھروں پہ بھی کانسیپٹ جو ہے نا بڑے لوگوں کا نیا کانسیپٹ ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے اس کو لیتا ہے. تھوڑا اس کو بالکل بھی ایک پریسائز بتائیے گا. یہ پہننے چاہیے تو آپ کے صحت پہ، آپ کے فائنینشیل ایشوز پہ اگر اس کو ریزالٹ اور کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، آپ کے خیال سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بالکل عمر صاحب، اس میں دیکھیں نا تو ہم کیونکہ بینگ اے مسلم جب بھی کوئی بات کریں گے نا، جب بھی کوئی ہم اپنی زندگی میں کوئی عمل کریں گے، ہمیں اس کو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ ہمیں اس کا جا کے بعد میں جواب دہ ہونا ہے. بالکل ٹھیک. اور ہمارے پاس اس کی کہیں نہ کہیں پہ اوتھینٹسٹی ہونی چاہیے، یا تو قرآن میں، یا پھر ہمارے پاس اس کا کہیں نہ کہیں پہ کوئی روایات ہونی چاہیے احادیث میں، یا آئمہ کے نزدیک، یا بڑے بڑے جو صوفی گزرے ہیں کہیں نہ کہیں پہ ان کے کوئی اقوال یا قول ہونے چاہیے. اگر ہم جیمسٹونز کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پوری کائنات میں جو بھی چیز بنائی ہے، گو کہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم کائنات کے ان رازوں کو نہیں جانتے، یا ان رازوں کو جاننا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، جس بارے میں ہماری محدود ایک انسانی سوچ ہے، جس بارے میں ہم نہیں جانتے. بالکل ٹھیک. اسی سوچ کی بنیاد کے پر ہم پھر اپنے فارمولاز کو اپلائی کرتے ہیں، اپنے سائنس کو بنا کے فکسڈ اپنی مت بنا لیتے ہیں. جیمسٹونز کو دیکھیں تو قرآن پاک میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یاقوت والمرجان کا ذکر کیا، یعنی کہ روبی کا اور مرجان کا. اس کے علاوہ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں جہاں پہ جنت کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے، جہاں پہ جنت کی اٹریکشن جو ہے وہ لوگوں تک بیان کی گئی ہے، تو وہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جنت کا جو اوپر چھت یا آسمان ہے اس جنت کا، اس کو بہت سارے جواہرات سے اور موتیوں سے سجایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز اس کائنات میں بلا مقصد یا بلا وجہ نہیں ہے. اب وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہی لیکن کسی اور کو فائدہ دے رہی ہے. یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کب کیا چیز پہننی ہے اور کب کیا چیز سے آپ کو رک جانا چاہیے. اصل میں جیمس ٹونز دیکھا جائے یا کلر تھراپی دیکھی گئے، ابھی تو بہت ساری تھراپیز آ گئی ہیں. ابھی کلر تھراپی آ گئی ہے، ابھی آپ کے اورا کو انہانس کرنے کے لیے جو ہے وہ تھراپیز آ گئی ہیں. ابھی فوڈ تھراپی آ چکی ہے. ابھی جیمس ٹون تھراپی تو خیر بڑی اولڈ ہو چکی ہے. اس کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں فیروزہ کا ذکر آتا ہے، جس میں عقیق کی اقسام کا ذکر آتا ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنا کرتے تھے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام وہ خود پہنا کرتے تھے. پھر بہت سارے اصحاب پہنا کرتے تھے، اور بہت سارے جو ہمارے صوفی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں بہت ساری افادیت کی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیونکہ جیمسٹون پہن لیتے ہیں، یا تو کسی نے تحفہ دے دیا، یا کوئی اچھا لگ گیا تب پہن لیا، یا جنرلی اگر آپ نے بہت زیادہ بھی پوچھ لیا تو اپنے زوڈک سائن کے مطابق پہن لیا. جبکہ جیمسٹون آپ کو زوڈک سائن کے مطابق بھی نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ ہر جیمسٹون ہر شخص کے زوڈک سائن کے مطابق اس کو سوٹ نہیں کرتا. کچھ جیمسٹونز ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ نیلم، بلیو سفائر، یہ بہت زیادہ سینسٹیو سٹون ہے. اسی طرح فیروزہ، ٹرکوائز، یہ بہت زیادہ سینسٹیو سٹون ہے. یہ فوری طور کے اوپر پہننے کے بعد آپ کے مزاج کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ کوئی بھی پتھر آپ کی زندگی یا آپ کے نصیب یا آپ کی قسمت کو کیسے بدل سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اصل سوال ایک لے مین کا یہ ہوتا ہے، ایک عام آدمی کا، کہ آپ نے جیمسٹونز پہنے ہیں اور آپ کا اعتقاد ہے، ایمان ہے، تو یہ آپ کو کیسے چینج کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو صرف ایک بے جان پتھر ہے. جبکہ ہم لوگ اگر جیمسٹونز کو دیکھیں، یا جو جیمولوجسٹ ہوتے ہیں ان کو اس بارے میں بڑا اچھا نالج ہوتا ہے کہ ہر جیمسٹون کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک کائنات رکھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اب ہمیں کیونکہ اس کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس راز کو نہیں جانتے. ہر جیمسٹون کی جب اوتھینٹسٹی چیک کرتے ہیں، جب آپ اس کی ریالٹی یا ڈیفینیشنز یا کیمیکل کمپوزیشن چیک کرتے ہیں، تو ہر سٹون ویری کرتا ہے ایک سٹون سے دوسرے سٹون میں، اور وہی اس کی اوریجنلٹی کو ریلیٹ کرتا ہے. اصل میں جیمسٹون کام اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہماری جو باڈی ہے اس کے گرد اللہ تعالیٰ نے ایک حالہ نور رکھا ہے جسے ہم اورا کہتے ہیں. اور ابھی ہمارے پاس اورا مشینز ہیں جس میں آپ اپنا پام رکھیں اور آپ کا باڈی کا اورا جو ہے وہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے کہ آپ کے اورا میں اللہ تعالیٰ نے جو 7 رنگ رکھے ہیں ان میں سے کون سا رنگ آپ کی شخصیت میں کم ہے. اب سم ٹائمز اس کی ایگزامپل آپ اس طرح لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی انسانی آنکھ سے اس اورا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ لوگ جو کہ روحانیت کی بڑی معراج کے اوپر ہوں گے، وہ صوفی بزرگ جو کہ اپنے ادوار میں، اور ایون پیغمبر بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ کسی بھی شخص کی جب باطنی آنکھ اوپن ہوتی ہے نا، جس کو آپ تھرڈ آئی بولتے ہیں کہ تھرڈ آئی آپ کی ایکٹیویٹڈ ہے، تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا جو شخص ہے، آپ اس کی اورا کو کسی نہ کسی طور کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں. اس سے آپ اس شخص کے مزاج کو، اس کی شخصیت کو، اس کی پرسنالٹی کو جان سکتے ہیں.
تو ابھی کیونکہ ہم ایک دنیا دار انسان ہیں اور دنیا کی الجھنوں میں معاشی پریشانیوں میں پھنسے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں وہ چیز فیل نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی اورا میں یہ کوالٹی رکھی ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو جب آگے ملتا ہے، آپ کے پاس آ کے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے یا آپ سے ہاتھ ملاتا ہے، تو آپ کا اورا اور اس کا اورا جو ہے وہ آپس میں انٹریکٹ کرتا ہے. زبردست. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ان کی باتیں سننا آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ان کی کہی ہوئی بات آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. تو اٹ مینس کہ ان کا اورا جو ہے وہ بہت زیادہ اسپریچولی طور کے اوپر اسٹرانگ ہے. ان کے اورا میں گرین چکرا بہت اچھا ہوگا، ان کے اورا میں جو ہے اورنج اسٹون کا کلر بہت اچھا ہوگا، کیونکہ وہ اسپریچولی طور کے اوپر انٹیوشنس کے اعتبار سے بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تھوڑی دیر بیٹھنا جو ہے وہ آپ کو بڑا تنگی دینا شروع کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار بس کسی طرح اس شخص سے نہ میری جان چھوٹ جائے. بالکل صحیح. تو آپ اس کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ ایک اورا ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حالۂ نور ہماری باڈی کے گرد رکھا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کو جیمز اسٹون پہنتے ہیں یہاں سے، جیسے کہ ابھی یہ لائٹ آ رہی ہے، یا ہم جب باہر نکلیں گے سن کی لائٹ آئے گی، یہ لائٹ یہاں سے پاس ہوگی اور نیچے سے جو رنگ اوپن ہوتی ہے وہ کراس ہو کے ہماری باڈی میں انٹر ہوتی ہے لائٹ. جب وہ لائٹ ہماری باڈی میں انٹر ہوگی تو ہمارا جو اورا ہے اس اورا کو بیسکلی وہ انہینس کرے گا. ہمارے اورا میں اگر گرین کلر اسٹرانگ ہوگا، ہمارے اورا میں اگر بلو کلر اسٹرانگ ہوگا، ہمارے اورا میں وائٹ کلر اسٹرانگ ہوگا، اورنج کلر اسٹرانگ ہوگا، تو ہر کلر کی ایک کوالٹی ہے اور ایک ڈیفینیشن ہے جو ہمارے موڈ سوئنگز، ہمارے مزاج، ہماری پرسنالٹی کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے. اب وہ لوگ جن کا آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہوں گے، بہت زیادہ انفلوئنسنگ کا کام کرتے ہوں گے، یا کاؤنسلنگ کرتے ہوں گے، یا لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوں گے، ان کے اورا میں اگر آپ ان کے پام ریڈنگ، ان کی جو ہے وہ پام سے اورا چیک کروا لیں تو آپ کو ان کا گرین کلر بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ نظر آئے گا. کیونکہ گرین کلر جو ہے وہ آپ کو زندگی میں آپ کے یا چارٹ میں آپ کے مرکری کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. اسی طرح جو لوگ بزرگ ہیں، صوفی ہیں، یا وہ لوگ جو کہ روحانی طور کے اوپر معالج ہوں گے، لوگوں کو شفا بخش رہے ہوں گے، ان کا اگر آپ چیک کروائیں گے تو آپ کو ان کا اورنج کلر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ نظر آئے گا. یا وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ مزاج میں تیزی رکھتے ہوں گے، بات بات کے اوپر غصے میں آتے ہوں گے، بحث میں جاتے ہوں گے، لڑنے کی طرف ہر وقت جاتے ہوں گے، یا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے، متحرک ہوں گے، اور وہ کسی بھی طور کے اوپر طبیعت میں بے چینی کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہوں گے، ان کے اورا میں ریڈ کلر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ ہوگا. تو بیسیکلی جو جیمز اسٹون کی ہماری زندگی میں عمل دخل ہے، ہمیں کیوں کوئی جیمز اسٹون سوٹ نہیں کرتا ہے یا کیوں کوئی جیمز اسٹون ہمیں سوٹ کر جاتا ہے، وہ بیسیکلی ہوتا ہے پہلی چیز کہ آپ کے اورا کے ساتھ وہ بیلنس کر جائے. آپ کے اورا کو جو کلرز کم ہیں ان کلرز کو وہ مینج کر لیں. دوسری چیز پھر جیسے کہ علم نجوم ہے، آپ کے چارٹ کے مطابق آپ کے کمزور یا ویک پلانٹس کو وہ اسٹرانگ کر دے. تو آپ اپنی زندگی میں جو کمزوریوں سے گزر رہے ہیں، جو آپ اپنی زندگی میں لیک آف انرجی سے گزر رہے ہیں، جو آپ اپنی زندگی میں موٹیویشن اسپرٹ آپ کے اندر نہیں ہے، یا آپ لوگوں سے بہت زیادہ جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنی پہچان اور اپنی شناخت آپ قائم نہیں رکھ پاتے، تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کوئی جیمز اسٹون پہنتے ہیں. اگر آپ کے ویک پلانٹس کو ایکٹیویٹڈ کر دیتا ہے تو آپ اپنے ڈیسیژن میکنگ کو اچھا کر لیتے ہیں. آپ نے کس ٹائم کے اوپر کہاں پہ موجود ہونا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، دوسرے شخص کی آبزرویشن آپ کس طرح کر رہے ہیں، یا اس کی بات کو آپ کس طرح اپنے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جیمز اسٹون آپ کے موڈ سوئنگس کو کنٹرول کرواتا ہے. تو بیسیکلی جیمز اسٹون آپ کے موڈ سوئنگس کو کنٹرول کرائے گا، اور آپ کی سوچ، آپ کے مزاج اور آپ کے موڈز یہ ڈیفائن کریں گے کہ آپ نے کیا ایکشن کرنا ہے اور کیا آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے. بالکل ٹھیک. وہی ایکشن اور وہی ڈیسیژن آپ کی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ ہوگا. تو بیسیکلی جیمز اسٹون جو ہیں وہ ہم اگر دیکھیں ہماری اسٹرالوجی میں کیسے ورک کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ پوری ایک سائنس آتی ہے.